बोल कर ही नहीं गए कि कहाँ जाना है, अब क्या पहनूं और क्या मैं तैयार नहीं थी। हया के लिए हुरैन ने एक से भरकर एक सूट खरीदे थे। फिर कुछ सोचकर हया ने एक पीच कलर की साड़ी निकाली। तभी मुलाजमा ने आकर बताया कि नीचे आतिफ जमान मिलने आए हैं। हया तन फन करती नीचे उतरी। तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर क्यों आए हो? देखने आया था कि तुम्हारा सो कॉल्ड शोहर तुम्हें कितने दिन बर्दाश्त करेगा। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो तो है, मगर मैं ये कहने आया हूँ कि अगर वो तुम्हें धुतकार दे तो दोबारा हमारे घर का रुख मत करना। बेफिक्र रहो, वो कभी मुझे धुतकारेंगे नहीं। तुम्हें पता है ना, खुदा ने तुम्हारे नसीब में कभी खुशियाँ नहीं लिखी। हाँ, खुदा ने मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं लिखी, क्योंकि उसने मेरे नसीब में शाहज़र जहांजेब को लिखा है। अब अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ, वरना धक्के मरवा कर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। और यकीन जानो, ऐसा करते हुए मुझे किस कदर सुकून हासिल होगा। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं और अगर नजर ना आए तो उठाकर बाहर फेंक आए। हया दिल लगाकर तैयार हुई। पीच कलर की साड़ी में जिस पर मोतियों और टकलियों का नफीस काम था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। गहरी काली आंखों में काजल और मोहब्बत के दीप जलाए शाहज़र की मुंतजिर थी। मेकअप, ज्वेलरी, हिनाई हाथों में भरकर चूड़ियां, छनकती पायल, गहरी सुर्ख लिपस्टिक, इतना एहतमाम सिर्फ शाहज़र के लिए था। वो चलती हुई शाहज़र की तस्वीर के पास आई। वो बला का खूबसूरत था, ये बात दुनिया जानती थी, और वही दुनिया मरती थी उस पर। लेकिन पूरी दुनिया में वो सिर्फ उसका था। किस कदर खुशकुन एहसास था। ऐसा हया ने शाहज़र की तस्वीर पर हाथ फेरा। हया शाहज़र जहांजेब, ये नाम मेरी जिंदगी का हासिल है, और शाहज़र जहांजेब मेरी सल्तनते दिल का सुल्तान। मेरा बस नहीं चलता कि आपके सदके मैं खुद करूं, खुद को वार दूं। आप मेरी रूह में उतर चुके हैं। आपकी नीली आंखों मुझे दीवाना कर देती हैं। मैं दीवानी हो गई हूँ, आपकी दीवानी। आप मेरी सांसों के दरमियान ऐसे हैं जैसे तस्बीह के दानों के दरमियान कोई धागा। मेरी आती जाती सांसों की डोर आपसे ही जुड़ी है। मैं आपसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ शाहज़र। हया ने तस्वीर पर लब रखे। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने एक नजर खुद को आईने में देखा। आज तो आप मुझे देखकर दीवाने हो जाएंगे। और फिर अपनी ही बुलाएं ली। जब वो नीचे उतरी तो शाहज़र को देखकर ठिठक गई। वो एकदम संजीदा था। हमेशा की तरह हया आज भी उसके तासुरात से अंदाजा नहीं लगा पाई थी। शाहज़र सीधा कमरे में गया, मगर कुछ तो था जो हया को ठटका रहा था। कोई बात हुई है शाहज़र? शाहज़र ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लम्हा उसे देखा। नजरें बड़ी गहरी थी, जैसे वो कोई राज खोज रहा हो। लेकिन जल्द ही उसने ये काम तर्क करके मोबाइल हया के हाथ में दे दिया, जिस पर एक वीडियो चल रही थी। और हया को लगा उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। वो वीडियो उसके निकाह के एक दिन पहले की थी, जब हया और उसकी दादी बात कर रहे थे। मैं कैसे मान लूं कि तुमने शादी करनी है? कल तक तो तुम शादी को तैयार नहीं थी, मगर आज तैयार हूँ दादी। ठीक है, मैं तलाल से बात करती हूँ। दादी रिश्ता हूर लेकर आएगी। देखो हया, तलाल को अपनी गलती का एहसास है। अब वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो मुझसे पिछले 1 महीने से कह रहा है। अगर तुम राजी हो तो वो तुम्हारी शादी कर देती हूँ, मगर सिर्फ तलाल से। उफ दादी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं बिल्कुल भी समझने वाली नहीं हूँ। ठीक है, मैं तलाल से शादी के लिए राजी हूँ, मगर आपको भी मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? हूर जो रिश्ता लेकर आएगी आप हाँ कर देंगी, फिर मैं उससे शादी करूंगी। उसके कुछ दिन बाद अलहदगी लेकर तलाल से शादी करूंगी। ये क्या बात हुई? हाँ तो और क्या, जब तलाल मिर्जा मेरे साथ इस तरह का कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो एक शादी पहले ही कर चुका है, तो अब मेरे भी एक शादी करके उसके पास जाने में क्या हर्ज है। वैसे भी मैं रिश्ते में बराबरी की कायल हूँ। शाहज़र ने मोबाइल हया के हाथ से ले लिया तो हया होश में आई। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, संजीदा लहजा। हया की सांस रुक गई। क्या ये सब तुमने कहा था?
وہ اب بھی یقین دہانی چاہتا تھا۔ لہجہ بے قراری سے چور نہیں بلکہ سوال کا طریقہ ایسا تھا جیسے جواب کی بنا پر وہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہو۔ حیا کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ اس نے تو صرف دادی کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اب اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ شاہزر نے کہا، صرف ہاں یا نہ۔ بہت سے آنسو حیا کا چہرہ بھگونے لگے۔ حیا کا دل اپنی بے بسی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شاہزر نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا، ہاں یا نہ؟ حیا نے بے بسی سے سر ہاں میں ہلایا اور صفائی دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شاہزر نے روک دیا۔ بس ایک لفظ اور مت کہنا، کہتے ہوئے شاہزر نے اپنا فون کان سے لگایا۔ ہیلی کاپٹر ریڈی کرو، میں ابھی آ رہا ہوں کہہ کر فون بند کیا اور الماری کی طرف بڑھا، کپڑے اٹھا کر بیگ میں پھینکنے لگا۔ میری بات تو سن لیں۔ وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ بالکل بھی نہیں، بس ایک بار، میں نے کہا نا منہ بند رکھو۔ شاہزر کی دھار پورے گھر میں گونجی تھی۔ شاید حیا نے پہلی بار اسے اونچی آواز میں چیختے ہوئے سنا تھا، اس لیے ایک لمحے کو سہم گئی۔ کہہ کر اس نے بیگ کی زپ بند کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مت جائیں پلیز۔ حیا سمجھو اس کے آگے گر گرا رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ چٹانوں کی سی سختی جیسا لہجہ شاہزر کمرے سے باہر نکلا۔ رخ چھت کی طرف تھا۔ شاہزر پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، بس ایک بار میری بات سن لیں پلیز۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے جو کیا ہے اس کے بعد جتنا سن چکا ہوں وہی کافی ہے۔ وہ بھی اپنے ارادے میں اٹل آگے قدم بڑھائے جا رہا تھا۔ حیا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تقریباً اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مت جائیں شاہزر، رک جائیں، فکر مت کرو، واپس آ کر تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ حیا کانپ گئی۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ آنسو سے بھیگے چہرے، پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ قدم اچانک بھاری ہو گئے تھے۔ وہ بمشکل اس کے ساتھ قدم ملا پائی تھی۔ میں تمہیں جلال، مجھے مت روکو ورنہ ابھی تمہیں خود پر حرام کر لوں گا۔ فکر نہیں کرو، جس دن واپس آیا اس دن تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ حیا اب بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ایسا نہیں، میں بے بسی ہی بے بسی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا ارادہ بدلنے والا نہیں ہے۔ نہ اس نے رکنا تھا نہ وہ رکا۔ وہ اوپر چھت کی سیڑھیوں پر قدم بڑھا رہا تھا۔ اگر میں اپنی غلطی کی معافی مانگوں آپ کے پیروں میں گر کر؟ حیا اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے دہائیاں دے رہی تھی۔ تبھی ہیلی کاپٹر کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ حیا کا دل لرزا تھا، کہیں وہ سچ میں چلا گیا تو میں تمہیں اپنے پیروں سے ٹھوکر مار دوں گا۔ حیا نے تڑپ کر شاہزر کا بازو تھام لیا۔ ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری تدفین میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اس نے حیا کو دیکھے بغیر یہ جملہ ادا کیا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا، پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا۔ مگر پیچھے حیا زمان کی دنیا اجڑ گئی تھی، کیونکہ شاہزر کے ہاتھ جھٹکنے سے حیا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور سر کے بل گری تھی۔ سر کا پچھلا حصہ سیڑھی کے کونے سے ٹکرایا اور وہ لڑکھتے ہوئے نیچے گری۔ اس کی دل خراش چیخیں نکلی مگر ہیلی کاپٹر کی آواز کے نیچے دب گئی۔ حیا نے اپنی بے جان ہوتی آنکھوں سے آخری منظر دیکھا کہ خون فرش پر پھیل رہا ہے اور پھر شاہزر اسی رفتار سے چھت کا دروازہ پار کر گیا۔ حیا کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ شاہزر! کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی، جیسے تیسے اٹھ کر وہ شاہزر کو روک لے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرنے کے باوجود اٹھ نہ سکی۔ جیسے ہی شاہزر نظروں سے اوجھل ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا اجڑتے دیکھنا۔ یہ اذیت ناک منظر دل کو چیر دیتا ہے۔ بینائی تو جیسے ختم ہو گئی تھی، لیکن کانوں نے ہیلی کاپٹر کے دور جانے کی آواز سنی۔ اس کے لاشعور میں کچھ جملے گونج رہے تھے۔ میرے شاہ کو خوش رکھنا۔ خدا نے میرے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی، کیونکہ اس نے میرے نصیب میں شاہزر جہانزیب کو لکھا ہے۔ میں یقین کر چکا ہوں
ساری بات صرف ہاں یا نہ کی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن کی تختی پر شاہزر کا چہرہ ابھرا۔ میں تمہیں اپنے پیروں سے ٹھوکر ماروں گا، تمہاری تدفین میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ پھر سارے منظر، ساری آوازیں گڑبڑ ہونے لگی۔ حیا نے شاہزر کے نام کی آخری سسکی لی اور تصویر کے عکس کی جگہ اندھیرے نے لے لی۔ حیا زمین پر بے سدھ پڑی تھی، اسی سنگار میں جو اس نے شاہزر کے نام سے کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت سی ساڑی جو اس نے اتنی امنگوں سے پہنی تھی، سر سے بہنے والے خون کی وجہ سے کئی جگہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ جس شاہی چہرے پر محبت رقص کر رہی تھی، وہاں اب جامد خاموشی تھی۔ جن آنکھوں میں چمک اور محبت کے دیپ جل رہے تھے، وہ آنکھیں بند تھی۔ کاجل آنسوں کی وجہ سے پھیل گیا تھا۔ چوڑیاں جو چھن چھن کر کے اس کے کل کل کرتی ہستی میں شریک ہوتی تھی، ٹوٹ کر زمین پر بکھری پڑی تھی۔ حیا زمان کا روم روم ماتم کنا تھا۔ اگر وہ کہتی تھی کہ وہ لاوارث ہے تو صحیح کہتی تھی، کیونکہ اس کا کوئی اپنا اسے بچانے کے لیے موجود ہی نہیں تھا۔ اور وہ چلا گیا تھا، نہ جانے کہاں، اسے بے آسرا، بے یارو مددگار چھوڑ کر۔ نہ جانے وہ ایسے ہی کب تک پڑی رہتی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی گھر کی ایک ملازمہ فریدہ نے اسے دیکھ لیا اور بے اختیار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے اپنے خاوند کی مدد سے حیا کو ہاسپٹل پہنچایا۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے کسی نوکر اور گارڈ کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد ڈاکٹرز فوراً الرٹ ہوئے، کیونکہ حیا کے کپڑوں اور جیولری سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اچھے گھرانے کی ہے۔ لیکن فریدہ اور اس کے خاوند کی مشکلیں بڑھ گئی۔ اتنے بڑے ہاسپٹل میں علاج کے لیے ڈھیر سارا پیسہ درکار تھا۔ انہوں نے اپنی ساری پونجی لگائی، مگر صبح تک یہ خبر آئی کہ ان کی مالکن ہوش نہیں کر رہی۔ جو باتیں ڈاکٹرز انہیں بتا رہے تھے، وہ ساری کی ساری ان کے سر کے اوپر سے جا رہی تھی۔ بس انہیں یہ پتا تھا کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مالکن کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور اس کے سر پر چوٹ بہت نازک حصے پر لگی ہے۔ وہ دونوں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ فریدہ کے شوہر نے شاہزر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا موبائل بند تھا۔ سبھی جانتے تھے اور شاہزر کا بزنس بیرون ملک ہے، لیکن اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے فریدہ سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ باجی کے شوہر ملک سے باہر کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہاسپٹل والے فریدہ اور اس کے شوہر کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاسپٹل میں اس قدر سیریس کیس ہینڈل کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ حیا کو دوسرے شہر کے ہاسپٹل لے جائیں۔ ان غریبوں کے دماغ میں تو پہلے ایک ہی چیز آئی، خرچہ۔ فریدہ نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا، میں تم کو باجی کے زیورات لا کر دیتی ہوں، تم کسی طرح انہیں بیچ کر پیسے لے آؤ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم پر چوری کا الزام لگ سکتا ہے۔ ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہم غریب باجی کا علاج کیسے کریں گے؟ خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا، ان کی موت ہمارے سر پر ہوگی۔ سچ موت کے گناہ سے بہتر تو جھوٹا چوری کا الزام ہے۔ یہ سب باتیں کتاب میں اچھی لگتی ہیں فریدہ، حقیقت میں نہیں۔ باجی حقیقت میں بہت معصوم ہے، کسی کی زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ خدا نے ہمارے آگے آزمائش رکھی ہے تو اس کا راستہ بھی ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں مان جاؤ۔ عبداللہ کچھ لمحے سوچ میں پڑ گیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا فریدہ سوچ رہی تھی۔ پھر بنا کچھ بولے چلا گیا۔ ہاسپٹل والے بار بار آ کر پوچھ رہے تھے وہ لوگ حیا کو کب لے جائیں گے۔ فریدہ بہت پریشان تھی۔ آخرکار تھک ہار کر سر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ بس تم رو رو کر ساری باتیں منوا لیا کرو، اچھا ہتھیار ہے تمہارے پاس۔ فریدہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو عبداللہ پیسوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ زیور تو یہی ہے۔ میں جھوٹا چوری کا الزام بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دوست کے مالک سے لیے ہیں، شاید ہی کبھی اتنا قرض اتار پاؤں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جو فیصلہ کر رہی ہو وہ بہت مشکل ہے۔ ہماری زندگی پہلے ہی بڑی مشکل ہے، اب اور مشکل ہو جائے گی۔ اور خبردار، جو تم نے بعد میں کوئی شکوہ کیا
کیونکہ یہ نیکی ہمارے گلے کا توق ثابت ہوگی، دیکھ لینا، چلو اٹھو۔ اس طرح وہ دونوں اسے لیے دوسرے شہر آ گئے، لیکن جیسا عبداللہ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ان کی مشکل ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آئے دن نئی دوائیاں، ہاسپٹل کا خرچہ، کبھی یہ ٹیسٹ کبھی وہ ٹیسٹ، زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ تبھی فریدہ اور عبداللہ نے خود کی گاؤں کی زمین اور کوٹھی بیچ دی۔ اتنی ساری اور اذیت ناک مشکلوں کے بعد جا کر کہیں حیا کو 1.5 مہینے بعد ہوش آیا۔ تب دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ پہلے تو حیا کچھ سمجھ نہیں پائی، تب فریدہ نے اسے بتایا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ حیا کو سب کچھ شد و مد سے یاد آیا تھا اور بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ مجھے شاہزر سے بات کرنی ہے۔ باجی سار تو نہیں ہے؟ نہیں ہے مطلب وہ آئے ہی نہیں؟ نہیں باجی، وہ جس دن سے گئے ہیں واپس نہیں آئے۔ ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو پایا۔ حیا نے عبداللہ کے موبائل سے شاہزر کو فون لگایا لیکن فون بند تھا۔ اس کے بعد اس نے حورین کو فون لگایا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہ شاہزر سے بات کروا دے، مگر حورین کا فون بھی بند تھا۔ اسے یاد آیا وہ ہنی مون پر ہے اور کسی سے رابطہ نہیں رکھے گی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں شاہزر کو اپنے موبائل سے فون لگاؤں گی تو لگ جائے گا۔ عجیب منطق تھی مگر اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں پھانس چبھی تھی۔ وہ نہیں آیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، خبر نہیں لی کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ حیا کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ ڈاکٹر کسی حال میں اسے جانے نہیں دے رہے تھے مگر حیا نے جیسے تیسے وہاں سے ڈسچارج کر لیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ سچ میں لاوارث ہے۔ فریدہ نہ ہوتی تو وہ ایسے میں مر جاتی، اس کی لاش پڑی سڑتی رہتی۔ شاید نائلہ زمان صحیح کہتی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی اور اس کی لاش سڑ جائے گی مگر اسے کندھا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کتنے ہی آنسو اس کا چہرہ بھگو گئے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا وہ واپس نہیں آیا، لیکن پھر پوچھ لیا۔ وہ جی کوئی اشر صاحب آئے تھے 3-4 دفعہ، آپ کا پوچھ رہے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کہاں ہیں، اور یہ 3 دن پہلے آپ کے نام یہ 2 خط آئے ہیں۔ حیا کو لگا اس کے چلتے ہوئے بدن پر کوئی پھوار پڑی ہو۔ خط کے اوپر بھیجنے والے کا نام شاہزر جہاں لکھا ہوا تھا۔ پہلا خط 4 دن پہلے کا تھا۔ اس نے بے قراری سے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میں بالکل نہیں پوچھوں گا کہ تم کیسی ہو، کیونکہ یہ خط میں نے حال و احوال دریافت کرنے کے لیے نہیں لکھا ہے۔ یہ جملہ پڑھتے ہی حیا کے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے یہ خط لکھا ہے کیونکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تم آج شام مجھے PC ہوٹل میں ملو، ورنہ آج ہی میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میں تمہیں اسی لیے بلا رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ کر سکوں۔ آگے تمہاری مرضی، چاہے تو آؤ یا نہ آؤ۔ دل کیا تو کچھ تمہارے سو کولڈ مجبوریاں بھی سن لوں گا، اور اگر نہ آنا چاہو تو بھی کوئی بات نہیں، میں اپنے نکاح کی مٹھائی تمہیں بھجوا دوں گا۔ حیا کو لگا اس کے ہاتھوں میں حتیٰ کہ جسم میں جان ختم ہو گئی ہے۔ اس کے سر کے درد میں اضافہ ہوا۔ کانپتے ہاتھوں سے دوسرا خط کھولا جو 3 دن پہلے آیا تھا۔ میں نے صرف اطلاع دینے کے لیے خط لکھا ہے کہ میں دوسرا نکاح کر چکا ہوں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ تم نہیں آؤ گی، اور حیا کو لگا اس کی زندگی اس 2 سطر کے خط نے ختم کر ڈالی ہو۔ اس نے پھر سے ایک مرتبہ وہ خط پڑھا۔ ہو سکتا ہے اس سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو، 1 بار 2 بار 100 بار، مگر خط کی تحریر نہیں بدلی۔ وہ خط چیخ چیخ کر بدصورت حقیقت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے سر میں ناقابل برداشت درد اٹھا اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ اس کی حالت پہلے ہی دیگر گو تھی، اوپر سے یہ خط، اس کے اعصاب یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ فریدہ کے صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ڈاکٹر کو بلوا کر چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اسے ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کے 1000 مرتبہ کہنے کے بعد بھی وہ ہاسپٹل نہیں گئی۔ ڈاکٹر بھی تھک ہار کر ہدایت دینے کے بعد چلا گیا۔ حیا نے اس کے بعد صرف اتنا کہا، مجھ سے کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا میں نہیں ہوں، اور دوبارہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، ڈاکٹر مت بلانا۔
اگر میں مر جاؤں تو اشر سے رابطہ کرنا، یہ اس کا نمبر ہے، شاہزر جیسے بھی آئیں مجھے بتانا۔ شاہزر کے ذکر پر اس کی آنکھیں نم ہوئی، حالانکہ اسے پتا تھا وہ اب کبھی نہیں آئے گا، لیکن اگر جس دن وہ آ گیا تو وہ دن قیامت کا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا جس دن آئے گا فیصلہ سنائے گا۔ ان چند جملوں کے بعد حیا کے ہونٹوں پر جو قفل لگا تو ٹوٹا ہی نہیں۔ فریدہ بیچاری حیران و پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد حیا کی زندگی اور شاہ ولا میں ایک جمود چھا گیا، ایک جمود جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حیا کتنی ہی دیر ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، اس کے ذہن میں پورا ماضی شد و مد سے گھومتا۔ وہ کیسے شاہزر کے بلانے پر جا سکتی تھی؟ اس وقت تو اس سے خود کا ہوش نہیں تھا۔ کاش اسے 4 دن پہلے ہوش آتا، یا پھر آتا ہی نہیں۔ ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ شاہزر کے منہ سے نکلے آخری الفاظ اور آخری خط اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی مانند لگتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر میں ناقابل برداشت درد شروع ہو جاتا اور شدت اختیار کرتا جاتا، شدت بھی ایسی کہ حیا تڑپ اٹھتی، پھر بے اختیار چیختی۔ اس درد کا دورانیہ تقریباً گھنٹے بھر کا ہوتا، مگر اس 1 گھنٹے میں حیا بلک بلک کر روتی۔ وہ 2-3 دن میں ایک بار بڑی مشکل سے فریدہ کی وجہ سے کچھ نوالے حلق سے اتار لیتی، نہیں تو وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہتی۔ نہ اسے اپنا ہوش تھا، نہ ہی کسی اور چیز کا۔ دن بدن اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو فریدہ اسے دیکھ کر بول اٹھتی۔ حیا تو کئی گھنٹوں تک ایک ہی حالت میں بیٹھی کسی غیر مری ہوئی نقطے پر نظر جمائے نہ جانے کون سے جہاں میں نکلی ہوتی۔ منہ پر ایسے قفل لگے تھے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ چپ کی چادر جو اس نے کئی مہینوں پہلے اوڑھی تھی وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پتھرائی آنکھوں سے آنسو بہتے جیسے پونچھنے کا اسے ہوش تک نہ ہوتا، نہ وہ اس کمرے سے نکلتی۔ اذیت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ حیا زمان اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ گزرتے دن اس کے لیے اور مشکل پیدا کرتے جا رہے تھے۔ اب وہ نماز کے دوران رکعت بھول جاتی تو کبھی سورہ بھول جاتی، کبھی وضو کا طریقہ۔ ایک مرتبہ وہ وضو کی غرض سے واش روم میں گئی تو کتنی ہی دیر وہ نل کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ اسے کھولنا کیسے ہے۔ آخر حیا کو ادراک ہوا وہ چیزیں بھولنے لگی ہے، اور یہ ادراک اس قدر خوفناک تھا کہ وہ بے اختیار جائے نماز پر بیٹھ کر سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حیا زمان کی زندگی میں رونے اور آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ رات فریدہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو وہ کتنی ہی دیر اپنی ہتھیلیوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتی رہی، کون سی لکیر تھی جو اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ کافی دیر اس شغل میں مصروف رہنے کے بعد مایوسی سے مٹھیاں بھینچ لی اور ان مٹھیوں پر چہرہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی چہرے کو تھام کر اس نے کہا تھا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اب دوبارہ میرا چہرہ آپ کی ہتھیلیوں کی حرارت محسوس کیے بغیر ہی ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل جائے گا، اور اس محرومیت کا درد تا ابد تک، تا قیامت تک مجھ پر قہر بن کر برسے گا۔ محبت جتنی شدید ہوتی ہے، قہر بھی اتنی ہی شدت سے برستی ہے۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ وہ چیزیں بھولنے لگی ہے، اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی گئی، کیونکہ اب اس سے درد کے جو دورے پڑتے تھے اس میں شدت آ گئی تھی۔ اسے دورے روزانہ پڑتے تھے، کبھی کبھی تو دن میں 2 مرتبہ۔ وہ جو قفل روز اول سے لگا تھا وہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ کئی مہینوں سے شاہ ولا خاموش تھا۔ پورا دن گھر میں خاموشی ہوتی، وحشتناک خاموشی۔ یہ خاموشی صرف تب ختم ہوتی جب حیا کو درد کے دورے پڑتے، کیونکہ تب گھر حیا کی اذیت ناک چیخوں سے گونج اٹھتا۔ حیا کی چیخیں اس قدر دردناک اور قرب سے لبریز ہوتی کہ فریدہ بھی ڈر جاتی۔ حیا اپنا سر پکڑ کمرے کے ایک کونے میں تڑپتی چیختی رہتی۔ شروع میں تو فریدہ کے لیے یہ سب بہت ڈراؤنا تھا، مگر اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ دورے کے دوران حیا کسی کے سنبھلنے میں نہیں آتی تھی۔ فریدہ تو کبھی کبھی پریشان ہو کر رونے بھی لگتی، اور حیا
اس کے لیے زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ درد کے دورے کے بعد اتنی نڈھال ہو جاتی کہ گھنٹوں صرف آنکھیں کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ جسم کا روم روم درد میں جکڑا ہوتا، پلکوں کی جنبش بھی اسے ایک اذیت سے دوچار کر جاتی۔ یہاں تک کہ وہ سانسیں لیتی تب بھی درد کی لہر ایک اس کے جسم میں اٹھتی۔ ہر سانس کے ساتھ درد ایک لہر جسم میں اٹھتی۔ سانس لینا کسی طرح محال ہوتا ہے، یہ کوئی حیا زمان سے پوچھتا۔ وہ دورے اس قدر اذیت ناک ہوتے کہ اسے لگتا تھا کہ بس اب اسی لمحے اس کی موت ہو جائے گی۔ جسم اس طرح درد سے اٹھتا جیسے اس کی شریانوں میں کوئی سوئیاں چبو رہا ہو۔ جسم میں گردش کرتے لہو کی جگہ کھولتا ہوا سیسا گردش کر رہا ہو۔ اسے لگتا یہ سیسا اس کی روح کو جھلسا رہا ہو۔ کئی گھنٹے لگتے اس درد کو ختم ہونے میں۔ جیسے ہی اس کے درد میں کمی آتی، وہ ایک مرتبہ پھر ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو جاتی، جس کا نتیجہ ایک اور دورے کی صورت میں نکلتا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کتنے دن، ہفتوں یا مہینوں سے باتیں نہیں کی۔ وہ کب سے اس کمرے میں قید ہے۔ اسے صرف وہ واقعہ یاد تھا جو اسے توڑ چکا تھا۔ ہر بار جب وہ شاہزر کے بارے میں سوچتی، نئے سرے سے عذاب میں مبتلا ہو جاتی۔ دل پھر سے چبھن ہوتی۔ اتنا رو لینے کے باوجود آنسو پھر رواں ہو جاتے۔ حیا کو ہر دورے میں اتنا شدید درد اٹھتا کہ اسے لگتا کہ اس درد کی وجہ سے اب وہ مر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ شاید اسی زندہ حیا کو ہر دورے میں اتنا شدید درد اٹھتا، اسے لگتا کہ اس درد کی وجہ سے اب وہ مر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ شاید اسے زندہ رہنا تھا، مزید درد برداشت کرنے کے لیے۔ وہ مجھ سے بے سبب الجھا نہیں تھا۔ وہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا۔ بہت اعلیٰ تھا اس کا ظرف، لیکن وہ میری ذات کو سمجھا نہیں تھا۔ وہ جتنی بے رخی سے چل دیا تھا، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ اسے میں کیوں برا ٹھہراؤں دوستو، وہ اچھا تھا، فقط میرا نہیں تھا۔ وہ بیٹھ کر فجر کی اذان سن رہی تھی، لیکن اپنی بے بسی پر اسے پھر رونا آیا، کیونکہ اب وہ نماز نہیں پڑھ پاتی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کتنے ہفتوں، دنوں یا مہینوں سے سورج نہیں دیکھا، کھلی ہوا میں سانس نہیں لی۔ اب تو اپنی زندگی سے عاجز آ گئی تھی۔ حالت تو پہلے ہی اس کی خراب تھی، مگر آج صبح سے ہی اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہاتھ پاؤں سے جان ختم ہو رہی ہو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں، جیسے جسم کو کسی نے برف کے درمیان رکھ دیا ہو۔ نہ جانے اسے بیٹھے بیٹھے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ تبھی دھار کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور فریدہ اندر آئی۔ وہ حواس باختہ، گھبرائی، پریشان لہجے میں بولی، باجی، باجی، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ ہی دیر میں سب سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس نے پیچھے سے داخل ہونے والے شخص کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایک مقربہ سی مسکراہٹ چہرے پر سامنے لیے عزیر حیات کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان کے بیچ خوشگوار تعلقات ہوں۔ حیا کو یک لخت خوف نے گھیرا، کیونکہ وہ پہلے والی حیا نہیں تھی۔ اگر پہلے والی حیا ہوتی تو عزیر کو نانی، دادی، خالہ، پھپھو سب یاد دلا دیتی اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکالتی، لیکن اب وہ حیات ہی نہیں۔ اسے عزیر حیات کے آخری الفاظ یاد تھے۔ جب اس نے عزیر حیات کا سر پھوڑا تھا، تب اس نے کہا تھا، اس کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ عزیر کو حیا کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ بالکل صحیح سوچ رہی ہو، بدلہ لینے آیا ہوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا فوراً جگہ سے کھڑی ہوئی اور باہر بھاگنے لگی۔ تبھی عزیر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ حیا اسے منع کرنا چاہتی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ عزیر حیات حیا پر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ کلائی سے پکڑ لیے۔ حیا ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ صرف چیخ سکتی تھی۔ حیا کو اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ تڑپو، چیخو، رو، تم جتنی تکلیف سے گزرو گی، مجھے اتنی ہی خوشی ہوگی، سکون ملے گا۔
कहते हुए उज़ैर हयात ने हया के गले से दुपट्टा खींच कर फेंक दिया। आज सारे हिसाब बराबर कर दूंगा, तुमसे भी और तुम्हारे इस शोहर से भी। उसे मेरी जात से कोई गर्ज नहीं है, चाहे मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं या बेआबरू हो जाऊं, मैं सिर्फ उसकी गलती हूँ, या वो सौदा जो उसने अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया था। ये सब वो सिर्फ सोच ही सकी, बोल कहाँ सकती थी। हया पूरा जोर लगा रही थी, चीख रही थी, हाथ पांव चला रही थी, मगर वो बीमार कमजोर उसका मुकाबला कहाँ तक कर सकती थी। हया को लगा आज उसकी रूह भी फना हो जाएगी। तभी फरीदा ने कमरे में रखे गुलदान को उज़ैर हयात के सर पर मारा। वो तड़प कर पीछे हटा और अपना सर थाम गया। बस यही एक मौका था हया के लिए। वो बेजान होते वजूद को लेकर कमरे से बाहर भागी। उज़ैर हयात कुछ लम्हों में संभला तो एक जोरदार थप्पड़ फरीदा के मुंह पर दे मारा। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, कहते हुए कमरे से बाहर निकला था। हया उसे सीढ़ियों से नीचे उतरती यानी भागती हुई नजर आई। वो चील की मानिंद अपने शिकार के पीछे लपका। हया किसी भी तरह सिर्फ एक मर्तबा बचना चाहती थी। हॉल में आकर वो मेज से टुकरा कर गिरी। जाने कहां कहां चोट लगी, मगर उसने पीछे मुड़कर देखा। उज़ैर हयात उसके पीछे आ रहा था। या अल्लाह, बस एक मर्तबा मुझे बचा ले। वो उठकर दोबारा लड़खड़ाते कदमों से भागी। ना जाने कितनी मर्तबा कितनी चीजों से टकराई। आखिरकार घर का दरवाजा पार कर गई, लेकिन उज़ैर हयात लॉन में अपने शिकार पर झपट पड़ा और एक जोरदार थप्पड़ हया को मारा और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। उज़ैर हयात ने उसके बेजान होते वजूद को बालों से पकड़कर सीधा किया और एक और जोरदार थप्पड़ मारा। हया तड़प कर रह गई और वो फिर उस पर काबज होने की कोशिश करने लगा और हया उसके चुंगल से निकलने की। वो चील की तरह उसकी बोटी बोटी नोच खाने को बेताब था, मगर शिकार के साथ खेलना, उसकी बेबसी का मजा लेना उसकी आदत में शामिल था। इस वक्त शाविला लॉन हया की दर्दनाक चीखों से गूंज रहा था और उज़ैर हयात का कहका माहौल को वहशतनाक बना रहा था। उज़ैर हयात के गार्ड्स खड़े ये मंजर बड़े शौक से देख रहे थे। हया सहमी चिड़िया की मानिद उसके जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी। किसी हाल में उज़ैर हयात के काबू नहीं आ रही थी और उज़ैर हयात को उसकी तड़पती हालत मजा दे रही थी। उसके लिए ये एक खेल था जो बड़े शौक से खेल रहा था। उसी तगो दो के दौरान उसने हया की कमीज की आस्तीन फाड़ दी। हया कुरलाई। अब उसका हाथ हया के गिरे बाण तक पहुंच चुका था और हया को लगा उसका दिल अब बंद हो जाएगा। तभी एक के बाद एक दो गाड़ियां शाविला के लॉन में दाखिल हुई। उज़ैर हयात भी चौंक गया और बेख्याली में उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। गाड़ी से निकलने वाले नफूस के लिए सामने का मंजर कयामत का था। गाड़ी से हुरैन, शांजिल और दूसरी गाड़ी से शाहजर उतरे थे। हया को इस वक्त अपनी इज्जत की फिक्र थी। बेख्याली में उज़ैर हयात की गिरफ्त ढीली हुई तो फौरन उठकर भागने लगी, लेकिन उज़ैर हयात ने एक मर्तबा फिर उसे बालों से जकड़ लिया। हुरैन तो पूरी तरह सुन्न हो गई। इस मंजर की तवक्का तो वो मर कर भी नहीं कर सकती थी। कल ही तो उसने शाह को बताया था कि वो वापस आ रही है। वो उसे लेने एयरपोर्ट आया था। सभी सकते में थे। सबसे पहले होश शांजिल को आया। वो उज़ैर हयात की तरफ बढ़ा। तभी उज़ैर हयात ने अपनी गन निकालकर हया की कमर पर रखी। बाल हनूज उज़ैर की गिरफ्त में थे। खबरदार जो आगे बढ़े, हाथ मत लगा उसे। हुरैन मानो हलक के बाल चीखी थी। क्या यार, पूरा मजा खराब कर दिया। कुछ देर बाद नहीं आ सकते थे? बकवास बंद करो उज़ैर हयात, वरना मुंह से जुबान खींच लूंगा। शाहजर की तरफ पहली मर्तबा हया ने देखा। उज़ैर ने एक गलीज सा कहका लगाया। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मुट्ठी में जकड़े हुए बालों को खींचा तो हया कराह उठी। कैसे छोड़ दूं इस चिड़िया को? तुम क्या चाहते हो? हया की कराह पर हुरैन तरफ उठी। हाँ, ये की है ना मतलब की बात। वो क्या है ना, मैं बहुत बड़े दिल का मालिक हूँ।
जो तुम कर रहे हो उसके बाद पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। उज़ैर हयात, इसीलिए बको क्या चाहिए? मैं अपनी बहन का सदका समझकर तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। शांजिल की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। जायदाद मेरे नाम कर दो, हुरैन शांजिल इब्राहिम, नहीं तो इस चिड़िया की जान तो वैसे ही मेरे बस में है, लेकिन मुझे लगता है तुम ऐसा करना नहीं चाहती हो। तो मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, सिर्फ एक रात के लिए इसे मेरे पास भेज दो। दिल आ गया है मेरा इस पर। आखिरी जुमला कहते हुए उज़ैर ने हया का चेहरा करीब तर किया। हया की आंखों से मजीद 2 आंसू बेबसी पर निकले। मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ साइन करना है? हुरैन ने चीख कर कहा। उज़ैर हयात ने गार्ड को इशारा किया तो वो पेपर लेकर हुरैन की तरफ गया। हया के कानों में सिर्फ हुरैन के अल्फाज गूंज रहे थे। मैं अपनी जायदाद गरीबों में बांट दूंगी, मगर मेरी माँ बाप के कातलों को नहीं दूंगी। मैं कितनी मनहूस हूँ। हूर को मेरी वजह से वो जंग हारनी पड़ रही है जिसके लिए उसने इतनी तकलीफें सही। अगर मुझे उज़ैर हयात ने छोड़ भी दिया तो मैं हूर को क्या जवाब दूंगी? और जब शाहज़र अपना फैसला सुनाएंगे तब? हया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अजीब सी तकलीफ उसे सर के पिछले हिस्से में महसूस होते हुए उसके पूरे जिस्म को जकड़ने लगी। हाथ पैरों से जैसे जान खत्म होने लगी हो। मैं हूर के लिए इस वक्त क्या कर सकती हूँ? जवाब वाज़िया और फैसला कुन था। हया ने अपने तमाम तर हिम्मत जमा करके अपना हाथ उज़ैर हयात के इस हाथ पर रखा जिससे उसने गन पकड़ी हुई थी। गैर महसूस तरीके से अपनी उंगली ट्रैगर की तरफ बढ़ाई। क्या यार, मुझे तो इस शाहज़र जहांज़ेब की अक्ल तोड़नी थी, लेकिन तुम मान गई। हुरैन ने पेन पेपर पर रखा और इधर उज़ैर हयात कह रहा था। उससे ज्यादा शाहज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था और तभी फिजा में ठा करके गोली की आवाज गूंजी। चौंक तो उज़ैर हयात भी गया था क्योंकि गोली हया ने चलाई थी। उज़ैर हयात के हाथ में पकड़ी बंदूक का ट्रिगर हया ने दबाया था। गोली हया की कमर में लगी थी। फैसला सच में बहुत आसान था। वो सिर्फ कहती ही नहीं थी, हुरैन की खुशी के लिए हकीकतन जान दे सकती थी। उज़ैर हयात के चेहरे का रंग उड़ा। वो उसे मारने वाला नहीं था, ये चीज उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। शाहज़र भी अपनी जगह साकत हुआ और हया वो लहरा कर शाहज़र के कदमों में गिरी। अब फिजा में कहीं दूर से हवा के साथ एक जुमला गर्दिश करता हुआ शहर की समातों से टकराया। अगर मैं अपनी गलती की माफी मांगूं आपके पैरों में गिरकर, तो मैं तुम्हें इन्हीं पैरों से ठोकर मार दूंगा। मगर आज शाहज़र जहांज़ेब ठोकर नहीं मार सका। हुरैन पेपर पेन वहीं फेंक कर हया की तरफ दीवाना वार भागी। हया ऐसी आसमानों को लर्जा देने वाली दिल खराश चीख उसके लबों से निकली। शांजिल भी उसकी तरफ दौड़ा। हुरैन कपकपाते हाथों से उसका सर अपनी गोद में रखा। हया ने बेजान होती नीम व आंखों से हुरैन का आंसू से भीगा चेहरा देखा। उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि वो हमेशा की तरह हुरैन के आंसू पोंछे, मगर हिम्मत ने साथ ना दिया। फिर शांजिल का परेशान सा चेहरा, फिर उसकी नजर शाहज़र पर गई। वो इतने दिनों बाद भी उतना ही खूबरू था। वही नीली आंखें जिनकी हया दीवानी थी। हया की आंख से एक आंसू ढलक कर उसके बालों में जज़ब हुआ। साथ ही उसने उखड़ती हुई सांस ली। हया, आंखें मत बंद करो। हया प्लीज आंखें मत बंद करो। देखो मुझे, देखो अपनी हूर को देखो। हुरैन रोते हुए कह रही थी और हया ने आंखें मूंद ली। हूर उठो, हया को हॉस्पिटल लेकर जाना है। शांजिल की आवाज पर हुरैन होश में आई। शाहज़र होश करो, जल्दी से उसे उठाओ। शाहज़र चौंक कर होश में आया। उसने हया के बेजान होते वजूद को अपनी बाहों में समेटा और गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया। हुरैन उसका सर गोद में रख कर बैठ गई। उसकी फटी हुई कमीज तेजी से खून में रंगती जा रही थी। तुम ड्राइव करो, मुझसे नहीं होगा, शाहज़र ने कहा तो शांजिल भाग कर ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरी तरफ शाहज़र भी फ्रंट सीट पर बैठा। शांजिल ने गाड़ी फुल स्पीड में छोड़ दी। हया, आंखें खोलो। ना हया, मुझे परेशान मत करो, आंखें खोलो।
थप्पड़ खाओगी तुम, यूं ना करो अपनी हूर के साथ। आंसू एक तवातर से बहते हुए उसके रुखसारों को भिगो रहे थे। शान, आप बोले ना उसे, ये तो आपकी सुनती है ना, बोले ना इसे आंखें खोलने के लिए। हम वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, शांजिल ने भारी दिल से कहा। हया देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, क्यों हैरान कर रही हो? देखो, मैं नाराज हो जाऊंगी अगर तुमने अब आंखें नहीं खोली तो तुम मनाओगी तब भी नहीं मानूंगी। हूर, हौसला रखो, ना जाने वो किसे तसल्ली दे रहा था। आप तेज गाड़ी चलाएं, आप तेज गाड़ी चलाएं ना प्लीज। शांजिल हुरैन की हालत समझ सकता था। देखो हया, आज जो हरकत तुमने की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बस ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें बताती हूँ। बस तुम ठीक हो जाओ हया, बस तुम ठीक हो जाओ, प्लीज ठीक हो जाओ। हया, आंखें खोलो ना, देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगी, बस आंख खोल लो। हया, कम अज कम सांस ही ले लो। हुरैन बिलक बिलक कर रो रही थी और आखिरी जुमले पर शाहजर को लगा उसकी सांस रुक गई है। हम बस पहुंच रहे हैं, हौसला रखो। शांजिल का दिल भी भारी हो रहा था। वो हुरैन की एक सदा पर दौड़ कर आने वाली लड़की इतनी मर्तबा पुकारने पर भी खामोश थी। हुरैन जाए नमाज बिछाए हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में नमाज अदा कर रही थी। वो रो रो कर हया की सलामती की दुआ मांग रही थी। अंदर हया ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। या खुदा, तू रहीम है, हम पर रहम कर दे। मेरे मालिक, मेरी हया को ठीक कर दे। मुझसे इस तरह ये आजमाइश ना ले, मुझ में हिम्मत नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो तीनों डॉक्टर के पास गए। हमने गोली निकाल दी है, गोली इतनी हसास जगह पर नहीं लगी थी। मगर क्या डॉक्टर? मगर पेशेंट की हालत बहुत खराब है। गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि उनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। उनकी जहनी हालत बहुत खराब लग रही है। वो जीना ही नहीं चाहती। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप लोग एक मरीज नहीं बल्कि एक जिंदा लाश उठा कर लाए हैं। पेशेंट वेंटिलेटर पर है। फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। डॉक्टर कहकर चला गया, मगर हुरैन बेदम से जमीन पर बैठ गई। शांजिल ने उसे उठाकर बेंच पर बिठाया। हौसला रखो हूर, सब ठीक हो जाएगा। शांजिल को अपने ही अल्फाज खोखले लग रहे थे। हुरैन ने खाली खाली नजर उठाकर शांजिल को देखा, फिर शाहजर को, जो स्पॉट चेहरे के साथ बैठा था। शाह, हुरैन ने बहुत कुरब से पुकारा। उसकी पुकार पर शाहजर हुरैन की जानिब मुतवज्जा हुआ। हुरैन बेइख्तियार उसके कंधे से लग कर रो दी। मुझे मेरी हया ला दें शाह, मेरी हया ला दें। देखें, जब भी आप मेरे लिए गुड़िया लाते थे, उज़ैर मेरी गुड़िया तोड़ देता था। आज भी उसने मेरी गुड़िया तोड़ दी शाह, तोड़ दी। आप तो मेरी गुड़िया फिर से बना देते थे। मेरी सबसे प्यारी गुड़िया भी उसने तोड़ दी शाह। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बस आप आखिरी मर्तबा मेरी गुड़िया ला दें, मेरी हया ला दें। मैं तो जो मांगती हूँ आप देते हैं मुझे। मेरी हया ला दें, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस कहीं से मेरी हया ला दें। वो हिचकियों के साथ बिलक बिलक कर रो रही थी, एक जिद्दी बच्ची की तरह जिद कर रही थी। शाहजर ने बेबसी से शांजिल की तरह देखा। वो हुरैन की तरफ आया। हूर, खुदा से मांगो हया को, चलो उठो, वही दुआओं को कबूल करने वाला है। वो हमें भी मायूस नहीं लौटाएगा। हुरैन ने फिर एक बार आंसू पूंछे और दुआएं मांगने लगी। 22 घंटों की रूह अफसा इंतजार के बाद भी हया की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि डॉक्टर जवाब देकर जा चुके थे। मजीद 4 घंटे गुजर गए। शांजिल हूर के करीब बैठा, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। उसकी हालत देखकर शांजिल के दिल में ठेस सी उठी। कुछ तो अपनी हालत का ख्याल करो, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। वो खामोश रही। कुछ तो खा लो हूर, कल से भूखी हो। वो खामोश रही। शांजिल ने गहरा सांस लिया। कल से उसकी ये हालत थी। हर 10 मिनट में शांजिल से कहती, जाकर देखे ना, डॉक्टर से बात करें प्लीज, वो हया को ठीक कर दे। हूर, मेरी जान, मोहब्बत से फिर पुकारा। वो ऐसा क्यों कर रही है? शान, आप डॉक्टर से एक मर्तबा बात करें ना, कि उन्हें
جتنے بھی پیسے چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، بس حیا کو ٹھیک کر دیں۔ وہ اس وقت شاہزر اور شانزل کے درمیان بیٹھی تھی، نظر فرش پر تھی اور رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ شان نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے کہنا شروع کیا، کیونکہ وہ اس کا انجام جانتا تھا، لیکن پھر بھی یہ مار کا سر کرنا تھا۔ ہور، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ حیا بہت ویک ہے۔ تقریباً 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ ہورین کے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شانزل کی بات پر وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر گرائی۔ کیا بکواس ہے یہ ڈاکٹر ہی پاگل ہے۔ حیا کو 2 گھنٹے کھائے بغیر رہنا مشکل ہے، تو وہ 2 دن کہاں سے بھوکی رہ سکتی ہے؟ اور ہماری حیا کہاں سے ڈپریشن میں جا سکتی ہے؟ وہ زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا، حیا اور ڈپریشن ناممکن بات ہے۔ ہم حیا کو دوسرے ہاسپٹل لے جائیں گے، یہاں پتہ نہیں کیسے ڈاکٹر ہیں۔ وہ ماننے سے انکاری تھی۔ ایک اور بات ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ شانزل نے ہورین کا ہاتھ تھاما۔ ہورین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ شانزل نے ایک گہری سانس بھری۔ حیا کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، جس کا علاج صحیح نہیں ہوا ہے۔ اس کی دماغی حالت اسی وجہ سے اس نہج پر ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ہورین نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں؟ شاہ، آپ بتائیں، حیا کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے ڈاکٹرز ہیں۔ شاہزر کا چہرہ اب بھی جھکا ہوا تھا۔ شاہ بولے نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا صنم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے شاہ؟ حیا کو کوئی چوٹ آئے اور آپ کو پتہ نہ چلے، وہ بھوکی ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ خدا کا واسطہ کہہ دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہور اس وقت سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ شانزل کو محسوس ہوا جیسے حیا کے ذکر پر شاہزر کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ ہور، میری بات سنو۔ اور کون سی فضول بات سننی باقی ہے شانزل؟ ہورین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی دلیل ہو جو پیش کر دے اور ساری باتیں غلط ثابت کر دے۔ ہور، حیا کو اس تکلیف سے آزاد کر دو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ کیا مطلب؟ ہورین دہل گئی۔ مطلب وینٹیلیٹر ہٹانے کی پرمیشن دے دو۔